نمل از قلم نمرہ احمد۔ کبھی منظر بدلنے پر بھی قصہ چل نہیں پاتا، کہانی ختم ہوئی ہے کبھی انجام سے پہلے۔ کچہری کی راہداری میں وہی دانتے کی جہنم جیسا رش، شور اور افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا سعدی شہزاد کو سمجھانے کے لیے قدرے اونچی آواز میں بول رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہے تم نے اپنی امی کو سپورٹ کیا ہے اور وہ گواہی دے رہی ہیں۔ انداز میں تشکر تھا۔ بیساکھی تھامے کھڑا لڑکا سر کو بار بار ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صحیح صحیح، اب اندر چلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو اشارہ کیا اور پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں کسی کلاس روم کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جج صاحب خاموشی سے کٹہرے میں کھڑی خاتون کو دیکھ رہے تھے جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ سامنے کھڑی زمر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے نقوش اپاہج لڑکے کی مانند بنگالی سے تھے، رنگت گہری سانولی۔ سعدی اس کو لیے پچھلی کرسی پر آن بیٹھا۔ آج فارس نہیں آیا تھا؟ البتہ سعدی نے گردن موڑ کر دیکھا، قریب میں چشمے والا آدمی خاموشی سے بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ مسز عصمت، آپ کو پورا یقین ہے آپ نے آپریٹر مسعود عالم کو یہ کہتے سنا تھا؟ زمر نے پوچھا۔ جی مجھے پورا یقین ہے، میں نے یہی الفاظ سنے تھے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جب آپ لوگ CCTV فوٹیج دیکھنے آئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے کولیگ سے کہہ رہا تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کارداز کے لڑکے کی فوٹیج ہینڈل کر لی تھی پہلے ہی۔ اب ہینڈل کرنے سے ان کی مراد ڈیلیٹ کرنا تھا۔ آبجیکشن، گواہ سے رائے مانگی جا رہی ہے، وہ پیچھے سے اکتا کر بولا تھا۔ زمر امپریشن بنا چکی تھی، سو میں سوال واپس لیتی ہوں کہہ کر واپس مڑ گئی۔ ہاشم فوراً سے تاثرات بدل کر مسکراتا ہوا اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور کٹہرے کے سامنے آیا۔ مسز عصمت مسکرا کر ان کو مخاطب کیا، کیا آپ نے مسعود عالم صاحب کو مجھ سے یا میرے خاندان کے کسی فرد سے بات چیت کرتے سنا؟ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ نے ان کو نوشیروان کاردار کا نام لیتے سنا؟ نہیں، مگر انہوں نے کارداز کا لڑکا کہا تھا۔ اور ہاشم نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور ان کے سامنے کیا۔ اس پر گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار کے دستخط موجود ہے۔ کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا ہم اس ملک کے واحد کاردار نہیں ہیں؟ مجھے معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ان کے زمر کی طرف اشارہ کیا جانے کے بعد کہی تھی، اور اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، 3 ماہ یا شاید۔ اور ان 3 ماہ میں آپ نے کبھی مسعود صاحب کی شکایت اوپر کی؟ میں نے کی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آف کورس آپ نے کی تھی۔ وہ مڑا اور میز پر چند کاغذ اٹھائے۔ جب واپس عصمت بی بی کی طرف گھوما تو لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور اس سے پہلے آپ ڈپارٹمنٹ میں 3 مختلف لوگوں کی شکایت کر چکی ہیں اور ان میں سے ایک کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ نام یاد ہے آپ کو ان کا؟ آبجیکشن یور آنر، مسز عصمت کے ریکارڈ کی گواہی سے کیا تعلق؟ اوور رولڈ، جواب دیجیے۔ جج نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ طارق محمود، عصمت کی آواز پست تھی۔ جی بالکل، طارق محمود صاحب، جن کے خلاف آپ نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی شکایت کی تھی اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اوہ واو، اور ان کی سیٹ کا چارج اب آپ سنبھالتی ہیں نا آج کل؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے کھڑی ہوئی۔ کاردار صاحب گواہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اوور رولڈ مسز زمر، عدالت کو ان کا جواب سننے دیجیے۔ جی بولیے۔ جج صاحب نے خشک لہجے میں خاتون گواہ کو اشارہ کیا۔ جی، ان کا چارج میں سنبھالتی ہوں، مگر انہوں نے واقعی ہراسمنٹ کی تھی اور دوسرے کولیگز بھی گواہ ہیں۔ مگر ہاشم اس کے ساتھی جج صاحب کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، یور آنر، یہ صرف ہراسی سنی بات ہے۔ ایک ایسی خاتون جن کا کام ہی دوسرے کولیگز کی ٹانگ کھینچنا ہے، ان کے بیان پر عدالت ایئرپورٹ سیکیورٹی کے کنٹرول روم آپریٹر کو سمن نہیں کر سکتی۔ خاتون ان کی جگہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ یور آنر، اگر یہ ہراسی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس آفیسر کو کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا، ورنہ کاردار صاحب کا یہ الزام ہم کیسے رد کر سکیں گے؟ بس ان دونوں کے ایک ساتھ بول اٹھنے کے باعث
جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش رہنے کو کہا، پھر ہاشم کو دیکھا۔ بات تو ان کی سننی پڑے گی، اگر انہوں نے فوٹیج کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کی تو ان کو کورٹ میں آ کر اپنی صفائی دینی پڑے گی۔ اس لیے اگلی پیشی پر وہ اب حکم جاری کر رہے تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت مغموم نظر آتی تھی اور اس کا اپاہج بیٹا حیران اور پریشان تھا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ میری امی جھوٹ نہیں بولتی کبھی، وہ کسی جاب لینے کے لیے ایسا نہیں کریں گی، سب کو پتا ہے۔ سعدی نے اداسی سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مگر یہ زیادتی ہے، یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں میرے دوست، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ سر جھٹک کر وہ قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر فوراً سے رخ پھیر گیا اور سر جھکا کر اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنے لگا۔ سعدی نے گھڑی دیکھی اور سوچا کہ اگر فارس یہاں ہوتا تو کیا کہتا، مگر وہ تھا کہاں۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کا آہنی اونچا گیٹ اس کی کار کے نزدیک آتے ہی مکان کے انداز میں سلائیڈ ہو کر کھلنے لگا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے فارس چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر معمولی سی فکر مندی تھی اور ماتھے پر بل، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ گیٹ پورا کھل گیا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد وہ لان عبور کر کے آبدار کے کلینک کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ جینس پر سرمئی وی گلے کی شرٹ پہنے، آستینیں ذرا موڑ رکھی تھی۔ کلینک کے اندر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، آپ بھی فوراً گھومی، آنکھوں میں چمک در آئی۔ شکر آپ آ گئے تھا، کیا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ میں کورٹ جا رہا تھا، وہ حیرت بھری فکرمندی سے کہتا آگے آیا اور اس کی میز کے سامنے والی کرسی کھینچی، ساتھ ہی اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بدقت مقابل کاؤچ پر آ بیٹھی، دونوں کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ اب بتائیے کیوں پریشان ہیں؟ وہ نرمی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں، مسز کاردار نے کچھ کہا ہے؟ آبدار نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر ہاشم ملا تھا، اس سے میں نے پوچھا، میری اور آپ کی تصویر بھیج کر اس نے ساتھ یہ کیوں لکھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ فارس ذرا چوکنا ہو کر بیٹھا۔ پھر اس نے کہا کہ فارس تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، اور یہ کہ وہ مجھے آپ کی عورتوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ حنین یا زمر کا ذکر کیا؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، ان کا نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ آپ کے خاندان والے اتنے مشہور ہو چکے ہیں، ان کو وہ نقصان پہنچائے گا تو پہلا شک اسی پر جائے گا، اسی لیے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مگر میں اس کا گلا روندھا۔ فارس نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے واہ! آبدار کی گیلی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ آپ نے اپنی عورتوں کی خیریت جان لی تو کیسے ریلیکس ہو گئے، اور میرا کیا، جسے آپ نے اس سب میں دھکیل دیا؟ یاد رکھیے، اس سب میں میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خوانا سا تاثر ابھرا۔ میں اتنے دن سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں نا، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کے گارڈ کے ساتھ ان ٹچ ہوں، دن میں کئی دفعہ ان سے آپ کی خیریت پوچھتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کرتا ہوں، آپ کی کالونی کے CCTV کی لائیو فیڈ چیک کرتا رہتا ہوں، آپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہوں، اتنی دور سے جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ دور نہ ہوتے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ وہ ہلکا سا چونکا۔ سوری، ضروری تو نہیں آپ دور رہیں، آپ قریب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل پر وقت دیکھا۔ مجھے چلنا چاہیے، آواز میں خشکی سی تھی، مگر وہ اسی عالم بے خودی میں اسے تکتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو وہ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فارس غازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں، آنکھوں میں برہمی در آئی، اور ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک، ورنہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، سچ میں، ورنہ وہ اور اس کی ماں مجھے مار دیں گے۔
فارس نے آنکھیں میچی، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مسلا اور پھر نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدہ صاحبہ کہ میں بہت گھاگ ہو چکا ہوں، اب کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی، آپ نہیں بدلیں گی، آپ نے صرف اپنی تکنیک بدلی ہے۔ کیا میری حفاظت کے لیے آپ مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آنسو آبدار کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا۔ برہمی سے کہتا وہ دروازے کھول کر باہر نکل گیا، اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا ہے، اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ خشک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی، وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ میرے احسان ہیں آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں۔ زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدظنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا۔ گردن موڑ کر غصے میں اس کو دیکھا۔ اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ کر رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت۔ وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا، ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما۔ کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس ہے؟ معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا آپ اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک سمجھتی ہیں؟ یو نو واٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے، کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پر زیادہ فخر ہو رہا ہے۔ اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا، اور اگر وہ نہ رہے، وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا، اس کے الفاظ پہ ایک لمحے کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے انگیشن میں چابی گھسانے لگا۔ دروازہ بند نہیں کیا۔ اس پر آبی کے ہاتھ جو تھے، وہ آنکھوں میں دکھ، نفرت، غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ مر جائے، کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار اسٹارٹ کی، دروازہ زور سے کھینچ کر بند کیا۔ اب مجھے کال مت کیجیے گا، درستی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس قاضی، میں آپ کے لیے اتنا گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں۔ ٹوٹے دل کی بددعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا۔ خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے۔ خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے دیکھیں، ٹوٹے بکھرے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر آپ کو میرے دل کے کرب کا اندازہ ہوگا۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ کر چلا چلا کر کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ جس لمحے کار باہر سڑک پر آئی، اس نے ریورس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پر بھگاتا آگے لے گیا۔ عرصے بعد اسے لگا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا، ہلکا اور آزاد۔ خزانہ و زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں، دل نکال کے رکھ۔ مور چال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم ہوا اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج ویران تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھیں، مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا۔ اندر وہ بیڈ پر بیٹھی خفقی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھی، جو برہمی سے بمشکل ضبط کے سن رہا تھا۔ حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی۔ اس عمر میں سعدی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا، عشاء پر نماز پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر آتا۔ پھر بھی میں ڈانٹتی مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو۔ ہمیشہ سر جھکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ امی، آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑ کر بولا۔ شہزیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے،
میں اس سے نوٹس لینے گیا تھا نماز کے بعد، مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشہ کرنے گیا ہوں، یا شاید سڑک پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں تاڑتا ہوں، یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں؟ دیکھو اس کی زبان، ماں کے آگے بڑا بولنا آ گیا ہے، سب جانتی ہوں میں۔ یہ جو اس کے دوست ہیں نا، یہی سکھاتے ہیں اس کو۔ ہر وقت میرے دوستوں کے پیچھے پڑی رہا کریں آپ بس۔ وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا۔ امی، آپ اس کے دوستوں پر مت آیا کریں، حنا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندرت نے اتنی ہی اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتا ہے تم بغیرتوں کو کیسے پالنا ہے۔ اب جاؤ، سر نہ کھاؤ میرا۔ باپ ہوتا نا سر پہ تمہیں دیکھتی کیسے زبانیں چلتی ہیں تم لوگوں کی، ماں کو دیکھ کر شیر ہو جاتے ہو۔ چلے جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ منہ پہ تکیہ رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی اور اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ امی تم پہ شک نہیں کرتی، جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ روندھی آواز میں تکیے کے نیچے سے بولا تھا۔ امی صرف تمہاری حفاظت چاہتی ہیں، سب مائیں چاہتی ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو آنے جانے کے اوقات پہ سختی کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پر شک کرتے ہیں یا ان کو ان کے دوستوں سے کوئی خطرہ ہے۔ وہ صرف ایکسیڈنٹ، دہشت گردی، چوری چکاری کی وارداتوں سے ڈرتے ہیں، جسمانی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اگر شک کرتے ہوتے تو پوچھ گچھ نہ کرتے، خاموش ہو جاتے یا دوسری انتہا یعنی مار پیٹ پر آ جاتے۔ یہ پوچھ گچھ نہ ہو تو ہماری مائیں نہ لگیں، نوکرانیاں لگیں۔ کھانا، کپڑے، آرام، وہ سب تو نوکرانی بھی دیتی ہے۔ تم ٹین ایجز کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم ماں کو نوکرانی کی جگہ دینا چاہتے ہو یا ماں کی۔ سیم نے تکیہ ہٹا کر گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں جیسے بڑا پتا ہے، تمہارے کون سے 10 بچے ہیں جو تمہیں پتا ہو؟ اور وہ رکا، پھر تنک کر بولا، تمہارا تو کوئی ہیرو بھی نہیں ہے، اسامہ یوسف۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں خود کسی ہیرو سے کم ہوں کیا؟ اسامہ نے کچھ بڑبڑا کر تکیہ منہ پر رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ حنا آگے بڑھی، الماری دھیرے سے کھولی، اندر سے کچھ نکال کے کمر کے پیچھے چھپایا اور اونچا سا بولی، مجھے ایسے بھی بہت کچھ پتا ہوتا ہے، زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ پیچھے ہٹتی گئی اور دروازے تک پہنچ کر رکی، اور چاکلیٹ بھی۔ دروازہ کھولا اور چاکلیٹ کا پیکٹ پکڑے چھپاک سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سیم کا جوگا ٹھا سے آ کر اس پر لگا، اور حنا اب ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جہاں کھلی لیپ ٹاپ اسکرین ڈھیروں سٹینسلز کے آئیڈیاز لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوم ڈیکوریشن نشہ آور چیز تھی، مگر اچھی تھی۔ نچلی منزل پر آؤ تو زمر کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر طے شدہ جائے-نماز رکھ کر اب دوپٹہ کھول رہی تھی، پھر ایک نظر صوفے پر لمبے لیٹے فارس کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دن کیسا گزرا؟ زمر نے پوچھا تو اس کے چہرے پر مزید طمانینت بکھر گئی، آزادی اور اطمینان۔ بس آج تمہاری یاد آتی رہی، تمہاری قدر ہوتی رہی، تم سے محبت بڑھتی رہی۔ پیسے چاہیے؟ زمر نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا، مگر اس کا موڈ نہیں بدلا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج۔ شکریہ۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی بال جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ تم کتنے دن سے ڈنر کا کہہ رہی تھی نا؟ اگر آج چاہو تو، بلکہ نہیں، فارس نے صفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ ہیں؟ زمر نے پونی میں مقید بالوں کو حیرت سے آئینے میں دیکھا اور پھر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر بہت اپنائیت سے اسے دیکھ کر بولا، کوئی خواہش کرو، کچھ مانگو، کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھو، جو کہو گی پورا کروں گا۔ ڈائمنڈز، ڈنر، گفٹ، کیا چاہیے تمہیں؟ عادتاً ڈریسر کے کنارے پر بیٹھا اور محبت کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زمر نے پہلے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسے پوچھ رہے ہو جیسے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، کچھ مانگو۔ اچھا، جو کہوں گی وہ کرو گے کیا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ فارس نے اس کی آنکھوں پر نظریں جمائے اسپات میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر میرے لیے میرے ساتھ مل کر برتن دھوئے۔ وہ چند میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا۔ سوری، صداقت اور حسینہ گاؤں گئے ہیں چھٹی پہ،
اس نے ہاتھ چھڑائے اور آستین اوپر چڑھانے لگی۔ اور حنین کو کوئی نیا ہوم ڈیکور آئیڈیا مل گیا ہے اور اس کو کچن کی فکر نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کچن صاف کر لوں تاکہ بھابھی کو نہ کہنا پڑے، مگر بھابھی کا بھائی چونکہ تعاون کرنے والا اور ہمدرد ہے تو میرا آدھا بوجھ تو کم ہوا۔ اور بھابھی کے بھائی ہمدرد بھائی نے بھویں اکٹھی کر کے خفگی سے اسے گھورا۔ تمہارے خیال میں اتنا زنمرید اور بے وقار بے غیرت مرد ہوں جو تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ اوہ خدایا کچن میں برتن دھلواؤں گا؟ ہاں، اس نے سادگی سے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ تقریباً 5-7 منٹ بعد وہ سنک کے آگے کھڑا تھا، آستینیں چڑھائے ہوئے تھا اور نل کھولا تھا۔ وہ جھاگ بھرے اسپنج کو ایک پلیٹ پر رگڑ رہا تھا۔ ویسے اتنا برا کام نہیں ہے یہ، نارمل سے انداز میں کہتا سلیپ صاف کرتی زمر سے بولا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جیسے کہ تم نے تو کبھی ہاسٹل اور بیچلر فلیٹس میں برتن دھوئے ہی نہیں ہوں گے۔ کبھی نہیں، مجھے ہمیشہ خوبصورت نوکرانیاں مل جاتی تھی۔ فارس نے سر جھکائے پلیٹ پہ پانی گراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ٹھگ سے زمر نے پلیٹس کا انبار اس کے سامنے دھرا۔ فارس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھور رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تمہارے مزاج میں اتنی سختی نہ ہوتی تو تم واقعی کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میں کہاں سخت ہوں؟ حسب توقع وہ برا مان گئی۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ کھڑی اپنا اسپنج بھگو رہی تھی۔ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، بیچارے شوہر کا خیال ہی نہیں تمہیں۔ اب اس وقت بھی تم مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھی، پھول یا ڈنر وغیرہ بھی، مگر نہیں، کام ختم کرنے کی پڑی ہوتی ہے تمہیں۔ ہیرے جواہرات کے لیے ساری عمر پڑی ہے، کیونکہ تھینکس ٹو ہاشم میں مرنے نہیں لگی، اس لیے ابھی خاموشی سے برتن دھو۔ فارس نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے، آستین چڑھائے، مگن سی ایک ڈونگے کو صاف کرنے میں لگی تھی۔ بال جوڑے میں مقید تھے اور 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر زمر نے پلکیں اٹھا کر بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں جو تم میری زندگی میں ہو۔ نشہ تو نہیں کرنے لگے ہو؟ اسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ بس یوں ہی، پتہ ہے جب میں جیل میں سے آیا تھا تو ساری دنیا سے بیزار تھا۔ بس یہی مقصد تھا زندگی میں کہ ان سب گناہ گاروں کو تڑپا تڑپا کر ماروں، اپنا انتقام لوں اور پھر جو بھی ہو جیل جاؤں، مر جاؤں، کوئی فکر نہیں۔ اس کی آواز میں کرب ڈر آیا۔ مگر پھر تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری۔ تم مجھے اذیت دینا چاہتی تھی اور میں تمہیں۔ تب لگتا تھا ہمارے درمیان کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر تم نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اب میں خوش ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے کھلے نل تلے ڈش کی تو پانی کی دھار نے سارے جھاگ کو بہا دیا۔ مگر مجھے اپنے مکافات عمل سے بھی ڈر لگتا ہے، میرا کارما، میرے اعمال کے نتائج۔ فارس، اس نے تحیر سے اسے پکارا، ایسے مت کہو، نہ کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے بھی یہ غلط کام کیے ہیں، غلط لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ کسی کی زندگی کی ساری جمع پونجی جلائی تو کسی کو ایکسپوز کر دیا، کسی کو لاپتہ کرا دیا۔ ان کی بھی تو اولادیں تھیں اور میں اب بھی وہی کر رہا ہوں۔ میری مجبوری ہے، میں اپنے ہر کام کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں، مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اتنا مت سوچا کرو، تم قصوروار نہیں ہو، تم برابر کا بلکہ ان کے اعمال سے بہت کم کا بدلہ لے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں 2 قبریں کھود کے نکلا تھا، بس میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نام کی قبر میں میری وجہ سے کسی اور کو جانا پڑے۔ اس نے جھرجھری لی۔ میں اب تمہاری چیزوں کی تلاشی لوں گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی کوکین یا سگریٹ مل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ اب فضول باتیں مت کرو اور کام کرو، دھونس سے کہتی وہ اس کے سامنے مزید برتن سرکانے لگی۔ اور پھر تم نے مجھے اینیورسری پر ڈنر بھی کروانا ہے۔ اب کوئی ڈنر نہیں ہوگا، آپ نے ان برتنوں کی خاطر موقع مس کر دیا، سوری۔ وہ واپس اپنی جون میں آ کر بولا تھا۔ ڈنر تو تم مجھے کراؤ گے، وہ بھی اینیورسری والی رات، یاد رکھنا۔ نل بند کرتے ہوئے وہ دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے پتا تھا وہ ابھی یوں ہی کہہ رہا ہے، مگر بعد میں ضرور ڈنر پر لے کر جائے گا۔ وہ اس رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی، بہت خوبصورت
اور یادگار۔ جیتے جی مارتی ہے بے چینی، وہ سکوں ہوں عطا کہ مر جاؤں قتل سے ایک روز قبل۔ سورج کی تپتی گرم شعائیں اس بلند عمارت کو دہکا رہی تھیں۔ ہاشم اپنے آفس میں تیار سا کھڑا موبائل پر بات کر رہا تھا۔ سامنے رئیس بیٹھا لیپ ٹاپ پر لگا تھا۔ بات کر کے ہاشم اس کی طرف آیا۔ کام صحیح ہو رہا ہے؟ جی سر، میں ان کے فون بکس کر رہا ہوں، ریکارڈنگ سن رہا ہوں، فارس کی بہت سی آڈیو کال نکال لی ہیں اور وائس ماڈیولیشن کے ذریعے میں اس کو کوئی کام کی بات معلوم ہوئی یا نہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ یس سر، وہ دونوں فون پر فارس اور زمر آج صبح مسلسل ڈنر کا ذکر کرتے رہے تھے۔ وہ کئی دن سے اسے کہہ رہی ہے کہ وہ اسے اینیورسری پر ڈنر پر لے کر جائے اور وہ بات ٹال دیتا ہے۔ گڈ، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری پار کی، لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ لفٹ سے نیچے لابی میں اترا، سامنے سے آفس بلڈنگ کے استقبالیے کے قریب زمر یوسف آتی دکھائی دی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے رک گیا۔ میں کورٹ آ رہا تھا، کیا آپ مجھے لینے آ گئیں؟ نہیں، میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کہیں آپ ملک سے فرار تو نہیں ہو گئے، وہ اسی طرح مسکرا کر بولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی۔ دروازے آپس میں مل گئے تو ہاشم نے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ حلیمہ، وہ تمہیں سمن دینے آ رہی ہے، سعدی کی وکیل۔ تم وہی کرو جو میں نے کہا تھا۔ اوکے، گڈ۔ زمر بالائی منزل پر اتری اور آگے بڑھتی گئی۔ گھنگریالے بالوں کی پونی میں باندھے سیاہ کوٹ پہنے وہ کورٹ کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار تھی۔ بس حلیمہ کو سمن کی کاپی دینے آئی تھی اور توقع کے مطابق حلیمہ اپنے ڈیسک پر نہیں تھی۔ اس نے سمن ایک کولیگ کے حوالے کیا، دستخط لیے، ساتھ میں اپنا کارڈ اور ایک نوٹ بھی دیا اور لفٹ کی طرف واپس آئی۔ جیسے ہی دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہوئی، کوئی اجرت میں چلتا آیا اور دروازے کے بند ہونے سے قبل اندر آ گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جن میں چند فائلز، فوٹو فریمز اور ایک ننھا سا پودا رکھا تھا۔ کونی سے اس نے گراؤنڈ فلور پریس کیا اور دروازے آپس میں ملنے لگے۔ تب زمر نے دیکھا وہ نوشیروان تھا۔ وہ بھی اسی پر مڑا تو اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی، سنجیدہ اور سپاٹ۔ وہ بھی ایک دم ہچکچایا سا۔ لفٹ نیچے اترنے لگی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے لیے اسٹینڈ لینے کو کہتی تھیں، وہ اسے دیکھ کر آزردگی سے بولا۔ نوشیروان، اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیزاری سے چہرہ پھیرے بولی تھی۔ مجھے اپنی فیملی کے خلاف آپ نے کھڑا کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا آپ مختلف ہیں، شاید آپ کو میرا خیال ہے، مگر آپ بھی ان سب کی طرح ہی نکلیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ سعدی کو 3 گولیاں آپ نے ماری تھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر تیزی سے بولی، اور اب میں اپنی غلطیوں کو فکس کر رہا ہوں تو آپ مجھے کورٹ میں پروسیکیوٹ کر کے مجھ سے میرے تمام چانسز چھیننا چاہتی ہیں۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا پڑتے ہیں۔ اگر میں سونیا کو 3 گولیاں مارتی تب آپ مجھے کورٹ میں گھسیٹتے یا مجھے موقع فراہم کرتے؟ کبھی فرصت ملے تو سوچئے گا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ لفٹ نیچے اتر آئی، دروازے کھل گئے، زمر باہر نکل جانے لگی۔ مگر میں سب کچھ فکس کرنے کی کوشش کر تو رہا ہوں، وہ کرب سے بولا۔ زمر اس کی طرف گھومی اور سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ استعفیٰ دے کر، اپنی کمپنی کی سیاہ کاریاں بتا کر؟ وہ آپ کے دوسرے گناہ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں۔ سعدی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کورٹ میں اعتراف جرم کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ساری دنیا کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر میں کیسے مانوں؟ اور کیسے آپ کو موقع ملنا چاہیے؟ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ باکس اٹھائے باہر آیا، افسوس سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا آپ کو میری پرواہ ہے، صرف آپ کی عزت کرتا تھا میں آپ کے سارے خاندان میں، مگر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ انسنا کر کے آگے بڑھ گئی۔ لابی میں گزرتے چند لوگوں نے مڑ مڑ کر دیکھا، مگر نوشیروان کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ گردش وقت مجھے خاک ڈرا پائے گی، تجربے جتنے بڑھیں اتنا ہی ڈر جاتا ہے۔ دوپہر کے باوجود کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ 3 افراد وہاں موجود تھے، کوئی بیٹھا تھا، کوئی ٹہل رہا تھا، ایک ارد گرد چیزوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ سامان بکھرا ہوا تھا، تکیے، گدے، کھلا دراز، ہر شے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔
سامنے ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں سے زیورات، احمد کے پاسپورٹ اور نوٹوں کی گڈیاں جھانک رہی تھیں، اور اسی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کے پائنتے کے ساتھ وہ بندھا ہوا دوزانو پڑا تھا۔ شدید تشدد کے باعث اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، سر سے خون رس رس کر گردن اور کان پر جم گیا تھا، گردن نیچے ڈھلکا کے وہ نقاہت زدہ سا بیٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے چہرہ اٹھایا تو اتنا نظر آتا تھا کہ چہرے پہ کوئی زخم وغیرہ نہیں تھا۔ پھر اس نے پھٹی ہوئی آواز میں ان کو مخاطب کیا، سب کچھ تو لے لیا ہے تم لوگوں نے، اب جان چھوڑ دو میری۔ سامنے کھڑے آدمی اس کی طرف جھکا اور اس زور کا جھانپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ مزید مال چاہیے، بتاؤ کہاں رکھا ہے، ورنہ آج میں تمہیں دفن کر کے سوؤں گا۔ احمد کا چہرہ تھپڑ کے باعث دوسری جانب لڑک گیا، منہ سے کراہ نکلی، پھر چہرہ اٹھا کر صوفے پر بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا جو مسلسل فون پر کسی اجنبی علاقائی زبان میں بات کر رہا تھا۔ مارا، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ گہری گہری سانس لیتے اپنے بدقت اندر کے خوف پر قابو پاتے اس نے کہنا چاہا، کیونکہ تم یہ زیور تقسیم نہیں کر رہے۔ جب بھی فیصلے کا وقت آتا ہے، مجھے کیا کھانے کو دینا ہے، مجھے کدھر جانا ہے، کدھر باندھنا ہے، مجھے کیا چاہیے، تم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو۔ تم میں کوئی لیڈر نہیں ہے، تم میں سے کوئی انچارج نہیں ہے، اسی لیے میری بات اس سے کراؤ جو تمہارا انچارج ہے۔ بدقت کہہ کر وہ گہری گہری سانس لینے لگا۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کی بار کوئی اسے مارنے کو نہیں جھکا، بس وہ خاموش رہے۔ پھر موبائل والا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ احمد گردن جھکا کر پھر سے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میز پر زیورات ابھی تک کھلے پڑے تھے، نیم اندھیرے میں بھی وہ جگر جگر چمک رہے تھے۔ اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل کی زندگی پہ دسترس کیا۔ کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکیاں تیز دھوپ کے لیے باہیں کھولے کھڑی تھی، سارا حال سنہرا روشن نظر آ رہا تھا۔ فارغ قاضی حسب معمول آخری نشست پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ عادتاً کان کی لو مسلتے ہوئے کنکھیوں سے قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اور نسوانی انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ فارس نے سر جھٹک کے توجہ سامنے مبذول کرنی چاہی جہاں وہ ادھیڑ عمر ایئرپورٹ سیکیورٹی کنٹرول روم کا آفیسر کٹہرے میں کھڑا تھا۔ زمر اس کے سامنے چند قدم نیچے کھڑی تھی، فارس کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو سنجیدگی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ 22 مئی کی صبح ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں موجود تھے؟ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پہلی رو میں بیٹھا سعدی آگے کو جھکا، غور سے اسے دیکھا۔ ایک ایک سوال پہ اس کا دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اور کیا آپ نے نوشیروان کاردار کو 22 مئی کی صبح اسکرین پر دیکھا تھا؟ یعنی 22 مئی کو کیا وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے؟ ایئرپورٹ پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے ہر ایک کی شکل یاد نہیں رہتی۔ پلیز اپنے جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں۔ کیا آپ نے نوشیروان کو دیکھا تھا یا نہیں؟ جی نہیں۔ سعدی نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر دیکھا تو ہاشم مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعدی کے دیکھنے پر اس نے اپنی فائل کا ایک صفحہ یوں ترچھا کیا کہ سعدی کو اس پر بڑے بڑے حروف لکھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے، مینی ٹاکس۔ سعدی نے بیزاری سے رخ پھیر لیا۔ آپ کو یہ شخص نوشیروان کاردار اس فوٹیج میں بالکل یاد نہیں؟ زمر سپاٹ سا پوچھ رہی تھی، اشارہ سامنے بیٹھے شیرو کی طرف تھا۔ جی نہیں۔ آپریٹر نے شانے جھٹکے۔ اور کیا آپ نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ کارداز کے لڑکے کی فوٹیج آپ نے غائب کر دی ہے؟ جی نہیں، میں ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مسعود عالم صاحب، زمر نے ایک کاغذ سامنے کیا، یہ تصویر میں نے آپ کی فیس بک سے لی ہے، اس میں کیا یہ آپ ہی ہیں؟ مسعود نے جھک کر تصویر دیکھی۔ جی۔ اور ساتھ میں کون ہے؟ یہ حمزہ علی عباسی ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، ہاشم نے بیٹھے بیٹھے پکارا۔ فین فوٹوز کا اس عام گواہی کے درمیان ذکر کرنا کیا مطلب؟ اوور رولڈ، مگر مسز عمر آپ کنیکشن جلد واضح کریں ورنہ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ جج صاحب نے اسے تنبیہ کی۔ زمر نے سر کو خم دیا اور مزید چند تصاویر سامنے کی۔ یہ آپ کے ساتھ چند دوسری مشہور شخصیات کی تصاویر ہیں۔ یہ قمر الزمان کائرہ ہیں، یہ راحت فتح علی خان ہیں اور یہ مصباح الحق۔
مسعود عالم نے بتایا۔ دھومر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ جب بھی کنٹرول روم میں بیٹھے اسکرین پر ایئرپورٹ پر کسی شناسا چہرے کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر لے لیں؟ جی ہاں، اس کا مطلب ہے آپ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی چہرہ ان نوٹسڈ نہ رہے۔ جی ہاں، یہ میرا فرض ہے۔ مگر آپ کو نوشیروان کاردار یاد نہیں، نہ 22 مئی کو، نہ 21 مئی کو؟ جی نہیں، کیونکہ ان سیلیبریٹیز کو آپ پہچانتے ہیں مگر نوشیروان کو نہیں۔ جی بالکل، وہ اعتماد سے بولا۔ اور آپ نے کبھی اس سے پہلے نوشیروان کو نہیں دیکھا؟ جی نہیں۔ اور آپ ان کے نام تک سے واقف نہیں؟ جی نہیں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسعود صاحب، آج سے 2.5 سال پہلے کیا یہ درست نہیں کہ ایک رات نوشیروان کاردار کی تصویر اور پاسپورٹ کی کاپی ہاشم کاردار نے ایئرپورٹ کے عملے کو بھیجی تھی؟ اس کے سوال پر فارس قدرے دلچسپی سے آگے ہوا۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا مگر جج صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات جاری رکھیے۔ دھومر نے تشکر سے سر کو خم دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اس ای میل کی کاپی ہے جو 3 مختلف آفیسرز نے ہمیں فراہم کی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مبینہ طور پر نوشیروان اغوا ہوا تھا کوریا میں، اور ہاشم نے یہ تصاویر اور پاسپورٹ کی کاپیز بہت سے آفیسرز کو بھیجی تھیں تاکہ وہ جیسے ہی یہ شخص واپس پاکستان آئے اسے فوراً اطلاع کی جائے۔ اس ای میل کے ہیڈ میں بہت سے پتے لکھے ہیں۔ یہ آپ کی ای میل کا پتہ ہے نا؟ اس نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ جی مگر، اور یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے رپلائی آن کلک کر کے دیا تھا جس میں لکھا ہے سر اٹس آن اٹ۔ یوں یہ جواب سب کو چلا گیا تھا؟ مجھے یاد نہیں، اس نے پست آواز میں کہا۔ آپ کے ای میل ریکارڈ کو سب ذرا ذرا یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ای میل کھولی تھی اور آپ نے نوشیروان کا نام بھی سنا تھا اور شکل بھی دیکھی تھی۔ دیکھیں، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ مجھے یاد نہیں، وہ سنبھل کر بولا۔ کیا آپ اس شوٹنگ کلب کے ممبر ہیں؟ اس نے ایک کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی۔ جی، اور آپ تقریباً ہر ہفتے وہاں جاتے ہیں؟ جی ہاں، تقریباً۔ تو کیا آپ نے اس کی لابی میں سال کے بہترین شوٹرز کی تصاویر اور نام نہیں دیکھے؟ پچھلے 2 سال سے نوشیروان کاردار دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں۔ ان کی تصویر وہاں نمایاں لگی ہے جسے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ تو پھر مجھے صرف اتنا بتائیے، آپ نے نوشیروان کو اسکرین پہ مس کر دیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر آپ کا حلف لے کر یہ کہنا کہ آپ نے اسے کبھی نہیں دیکھا، یہ ناقابل فہم ہے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا، وہ سختی سے کہہ کر پلٹ آئی۔ ہاشم نے جھک کر سامنے بیٹھے نوجوان وکیل سے سرگوشی کی۔ ویڈیو بنائی؟ جی سر، اب حلیمہ کو بھیج رہا ہوں۔ اسے اندازہ ہو جائے گا یہ کیسی وکیل ہے اور اسے کیسی تیاری کرنی ہے۔ ہاشم سر کو خم دے کر اٹھا۔ مسعود صاحب، آپ روز کتنے لوگ سی سی ٹی وی فیڈ کی اسکرین پر دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں۔ اور کیا صرف ایک اسکرین کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ نہیں سر، بہت سے مانیٹرز ہوتے ہیں اور ایکسیس کنٹرول لسٹ کے ذریعے وزارت داخلہ سے اور اس کے علاوہ پولیس اور دیگر ایجنسیوں کی طرف سے ریڈ الرٹ کے طور پر 1 ماہ میں کتنی تصاویر آپ کو بھیجی جاتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آرام سے بھی 200 سے اوپر۔ جب میں نے وہ تصویر ایئرپورٹ بھیجی صرف اس لیے کہ میرے بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، نہ کہ وہ اغوا وغیرہ ہوا تھا، تو اس واقعے کو آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 2.5 سال۔ اور سعدی یوسف کے اغوا کے وقت آپ اس بات کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس 1.5 سال کے دوران آپ نے 2000 تصاویر بطور الرٹ دیکھی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ۔ آپریٹر اعتماد سے مسکرایا۔ تو کیا اسی لیے آپ کے لیے دیکھے ہوئے چہروں کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ گواہ سے رائے بھی مانگ رہے ہیں کاردار صاحب اور ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ سسٹینڈ۔ جج صاحب کی رولنگ کے بعد ہاشم سر جھٹک کر اب سوالات کا رخ موڑ کر عصمت بی بی کی طرف لے آیا۔ ذاتی انات، پروفیشنل جیلسی وغیرہ وغیرہ۔ اور مسعود صاحب اب اعتماد سے بتا رہے تھے، یہ خاتون پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکی ہیں۔ سماعت کے بعد دمر باہر آئی تو فارس دروازے کے ساتھ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ چہرے پر حیرانی اور قدرے اچنبھا سا تھا۔ وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں اس کی ای میلز کا کیسے پتہ چلا؟ اور تم نے ایئرپورٹ کے اتنے سارے لوگوں سے اس کے ایفیڈیوٹ اور ای میل کیسے لیں؟ وہ واقعی متحیر تھا۔ اسے اوپو ریسرچ کہتے ہیں، اور چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے وہ کرنی آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے چلتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشیروان بھی جاتا ہے؟
کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تم کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی چلتے فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ دمر نے چہرہ موڑ کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں، مجھے تو آسان نظر نہیں آ رہے۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ماموں، سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیق کہاں ہے؟ فون آف ہے اس کا اتنے دن سے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ فارس کی نظروں کے سامنے وہ بیگ، زیور، پاسپورٹ گم گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لمبے عرصے کے لیے۔ اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام تھے کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، دمر نے بھی نرمی سے کہا۔ سعدی شش و پنج میں مبتلا کھڑا رہ گیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا، وہ اپنا فون اور واٹس ایپ کیوں بند نہیں کر سکتا تھا؟ اب وہ کیا کرے؟ یہ میری عمر کا صحرا، میرے دلجو کا سراب، سر مژگان نہ رہے گا تو کدھر جائے گا؟ وہ ایک گرم صبح تھی، حبس آلود، گھٹن زدہ، فضا میں کوئی اندیکھی سی نمی تھی، جیسے کوئی خاموش آصف طاق میں بیٹھتا ہے اور دلوں کی دھڑکنیں سنتا ہے۔ مورچال کے پورچ میں اندر سے اڑ اڑ کے آتی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھیں۔ زمر اپنی کار کا دروازہ کھولے کھڑی تھی، کوٹ پہنے، پرس کاندھے پر ڈالے، تیار اور مصروف سی، اور بس آخری منٹ میں گویا فارس کو ہدایت دے رہی تھی، گھر جلدی آنا، پھر تم نے مجھے ڈنر پر لے کر جانا ہے۔ اینیورسری کل ہے مادام، اور جہاں تک ڈنر کا تعلق ہے تو کل حسینہ بنائے گی نا کدو گوشت۔ وہ سادہ سی شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، حشاش بشاش سا مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ کیا ہم آج رات 12 بجے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی۔ کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے، میری زندگی کو جہنم بنانے کی نیت سے جو عقد کیا تھا، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری دولت اور اس شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس پہ تم روز جاتے ہو اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، گویا گرم شام بھی خوشگوار لگنے لگی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پر نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائرز رگڑنے کی اور رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے، ایک کار رکی، دروازے کھلے اور پھر بیل بجی۔ فارس آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ شہرین! وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ زمر نے اس کے کاندھے کے پیچھے سے جھانکا۔ باہر شہری کھڑی تھی، باب کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے، گلے میں اوٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے، دوسرا کان خالی، وہی جان کا شکار نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر بے چینی سے بولی، فارس، تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہارے کیس میں مدد کر دوں؟ وعلیکم السلام شہری، مجھے بھی تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کر بولا، مجھے کسی ایک سائٹ پر ہونا ہے کیونکہ جلدی گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شہرین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ یہ منحصر ہے اس پر کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ نوشہرواں کا لائسنس جو اس کے گلاک گن کا ہے۔ فارس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، تمہارا گھر وائرڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ مول نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے۔ اس نے ایک نظر زمر پر ڈالی، اس وقت ایک آخری نظر، اور باہر نکل گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ گلاک گن میں اٹکا ہوا تھا مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی مگر ایک دم وہ گھر سے گیا تو لگا سب کچھ خالی ہو گیا ہے۔ کاش وہ نہ جائے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ سر جھٹکتی واپس کار کی طرف آئی۔ وہ ضروری کام سے گیا ہے، اتنا خود کو کسی کا عادی نہیں کرنا چاہیے۔ زمر بی بی خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہنستی۔ زمر بی بی، واو، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔ سورج سوانیزے پہ تھا جب سعدی اس فلیٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ میں گردن ادھر ادھر گھما کر اندازہ بھی کر رہا تھا کہ درست جگہ پر ہے یا نہیں۔ عمارت تو یہی تھی، فلیٹ نمبر بھی اسے مدھم مدھم سا یاد تھا، فلور کے بارے میں وہ قدرے متذبذب تھا۔ پھر اندازے سے ایک بٹن پر انگلی رکھی تو لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔
مطلوبہ فلور پر اتر کے وہ غیر شناسا نظروں سے اطراف میں دیکھتا آگے آیا۔ پودا، راہداری، فلیٹ کا دروازہ، غالباً یہی تھا احمد کا فلیٹ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہر فلور ایک سا تھا، ایک سے پودے، ایک سے دروازے۔ خیر، وہ آگے آیا اور دروازے کے ساتھ لگی بیل بجائی، پھر سر پر جمی پی کیپ درست کرتا ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے والا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ شاید احمد اس کو اوائڈ کر رہا ہو تو کم از کم یوں وہ کسی اور کے دھوکے میں دروازہ تو کھول دے۔ اندر فلیٹ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف کمرے کی بتی جل رہی تھی جس میں وہ 3 آدمی اس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ ہنوز بندھا ہوا تھا، نیچے پڑا تھا اور سر نواڑے رکھا تھا۔ گھنٹی کی آواز پر سب چونکے۔ احمد نے بھی سر اٹھایا، وہ پہلے سے زیادہ نقاہت زدہ دکھتا تھا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ہاں بول۔ ان کا سرغنہ نے اس کے بال سے پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ تلخی سے بولا تو اس نے سر کو جھٹکا اور اس کا سر چھوڑا، پھر باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد واپس آیا۔ کوئی آدمی ہے، شکل نہیں دکھائی دے رہی، اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، سر پہ کیپ پہن رکھا ہے۔ اس نے موبائل پہ میجک آئی سے تصویر بنا لی تھی اور اب احمد کو دکھا کر پوچھ رہا تھا کون ہے یہ؟ احمد نے ایک بے نیاز نظر تصویر پر ڈالی۔ یہ تو پیزے والا ہے، اس کے آؤٹ لیٹ کا بل دینا تھا مجھے، 2000 روپے۔ پھر سے گھنٹی بجی، تیز چنگارتی آواز۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ خود ہی تھک جائے گا، چلا جائے گا، بجانے 2 گھنٹیاں۔ ایک نے مشورہ دیا، ویسے بھی کوئی اور تو اس کے پاس آتا جاتا نہیں ہے تو کسی کو شک نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کو یہیں رکھنا ہے، یہاں سے لے جانا بھی نہیں۔ اس کی مدھم آوازیں احمد شفیع کو سنائی دے رہی تھیں۔ میری کار پارکنگ میں کھڑی ہے، اس پیزا بوائے نے وہ دیکھ لی ہوگی، اسے پتا ہے میں گھر پر ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے پیسے دے کر کھانے میں اور غلط اعداد و شمار لکھے تھے اور اب وہ پیسے لے بغیر نہیں جائے گا۔ دروازہ نہ کھولا تو پارکنگ میں جا کر میری کار کے شیشے توڑ دے گا، نتیجتاً گارڈ اوپر مجھے بلانے آئیں گے، پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ چپ کر کے بیٹھو، ایک غرایا۔ میرے ہاتھ کھولو اور مجھے 2000 روپے دے دو تاکہ میں اسے پکڑا کے چلتا کر دوں۔ مجھے پتا ہے تم لوگوں نے مجھے مارنا نہیں ہے اور تمہارے مالک سے ملنے کا مجھے خود بھی کافی شوق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ پکڑے جاؤ۔ میرے ہاتھ کھولو، میرا منہ دھلواؤ تاکہ میں اس کو چلتا کروں۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گھنٹی ہنوز بج رہی تھی۔ چند منٹ بعد دھلے چہرے والا احمد دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 کے 2 نوٹ تھے اور اس کی پشت سے ایک آدمی نے پستول کی نال لگا رکھی تھی۔ اندر کی ساری بتیاں بجھا دی تھی تاکہ وہ دروازہ کھولے تو باہر والا اندر نہ جھانک سکے۔ پہلے پوچھو کون ہے اور کوئی چالاکی مت کرنا۔ وہ ابھی تک مشکوک تھے۔ احمد نے گہری سانس لی، کھنکار کے آواز لگائی، پیزا بوائے ہو نا؟ ہاں جی، پیزا بوائے ہوں، اب دروازہ کھولو، وہ خفگی سے بولا تھا۔ احمد نے فاتحانہ نظروں سے اغوا کاروں کو دیکھا اور پھر آگے بڑھا۔ دروازہ ذرا سا کھولا، سر باہر نکالا، سامنے سعدی کھڑا تھا۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ 2000 روپے کے لیے گھنٹی بجا بجا کے دماغ خراب کر دیا ہے میرا۔ 2 پیزے کیا منگوا لیے تم لوگوں نے تو جان کو آ جاتے ہو تم لوگ۔ یہ پکڑو، غصے سے بولتے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھما دیے۔ سعدی ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ خبردار، جو اب گھنٹی کی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر اب دروازہ بجایا تو کان کھول کر سن لو، میں سیکیورٹی والوں کو بلا لوں گا۔ کیا؟ وہ سنبھل کر کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ احمد نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ سعدی نے بے اختیار دروازہ بجایا۔ احمد، 1 منٹ میری بات سنو، دفعہ ہو جاؤ خاور، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا۔ سعدی کا ہاتھ رک گیا۔ ساکت، شل، خاور۔ وہ چند لمحے کھڑا ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتا رہا، پھر شل سا پلٹ گیا۔ اس کا سرغنہ میجک آئی سے باہر جھانک رہا تھا۔ وہ چلا گیا تو اسے سکون آیا۔ وہ واپس مڑا اور احمد کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ہتھ کڑی لگانے لگا۔ احمد نے کوئی مزاحمت نہیں کی، خاموشی سے خود کو بندواتا رہا۔ سعدی اسی شلتی کیفیت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لفٹ کے بجائے وہ زینوں سے جا رہا تھا، جانے کیوں؟ بار بار الجھ کر احمد کے الفاظ پر غور کرتا، شاید اندر کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے بھگانا چاہ رہا ہو، مگر پیزا بوائے۔ جب پہلی بار ادھر آیا تھا تو احمد اسے پیزا بوائے سمجھا تھا، آج برسوں بعد اسے اسی لقب سے پکارا تھا، مگر خاور اور یہ نوٹ۔ اس نے بس سیڑھیوں پر رک کر ان نوٹوں کو دیکھا، وہ لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو کھولا، دونوں نوٹوں کے درمیان تازہ خون لگا ہوا تھا، بالکل سرخ تازہ بوندیں۔ سعدی یوسف سناٹے میں رہ گیا۔ اوپر اب احمد شفیع کو اندھیرے لاؤنج سے گزار کر روشنی والے کمرے میں
لے جایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، روشنی میں اس کے ہاتھ کی پشت عیاں ہوئی جس پر ایک کٹ لگا ہوا تھا جو اس نے اندھیری راہداری میں دروازے کے لاک کے ساتھ رگڑ کر لگایا تھا، اور یہاں تک پہنچنے تک اس کو مسلسل دوسرے ہاتھ سے دبا کر رکھنے کے باعث اس سے خون رسنا رک گیا تھا۔ زائد خون وہ کپڑوں سے رگڑ کے صاف کر چکا تھا۔ جس لمحے ان تینوں نے اسے واپس بیڈ کے قریب باندھا، اس کے ہاتھ پہ ان کو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا جو ان کو کسی شک میں مبتلا کرتا۔ اب وہ ٹولی کی صورت کھڑے باتیں کر رہے تھے، اگلا لاہ عمل طے کر رہے تھے۔ احمد خاموشی سے بیٹھا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی لمحہ لمحہ وقت کو گن رہی تھی، ٹک 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 ٹک۔ کیا بہاروں نے نئے عہد کی دستک دی ہے؟ شہریاروں کی خزاؤں کا سحر جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے آفس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ کمپیوٹر کے سامنے ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ماؤس چلا رہا تھا اور فارس اس کے کاندھے پر جھکا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ شہرین دوسری طرف کھڑی تھی۔ ملا کچھ؟ وہ بے چینی سے بولی تو فارس نے سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نواز شرما کے نام سے کوئی ریکارڈ نہیں آ رہا۔ ہاشم کاردار کے نام سے کچھ گنز آ رہی ہیں میڈم، آفیسر نے اطلاع دی۔ نواز شرما کا ریکارڈ وہ مٹا چکے ہوں گے جب ہمیں اتنی آسانی سے منسٹری کے ڈیٹا بیس تک ایکسیس مل گئی ہے۔ تھینکس ٹو یور فارمز شیری، تو ان کو بھی مل گئی ہوگی۔ فارس افسوس سے کہتا سیدھا ہوا۔ تمہارا شکریہ، مگر وہ ریکارڈ مٹا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہارڈ کاپیز کہاں ہوتی ہیں؟ شہری نے افسر کو سوچتے ہوئے مخاطب کیا۔ فارس ایک دم چونکا۔ ہاں واقعی ہارڈ کاپیز کا ریکارڈ تو ہوگا نا؟ وہ تو میم، وہ ذرا ہی جان سے بولا، ایک دوسری بلڈنگ میں ہے، وہاں آپ کو میں یوں نہیں لے کر جا سکتا۔ شہری نے تندہی سے اسے گھورا اور پرس کھولا، چند گلابی کڑکدار نوٹ نکالے اور اس کے سامنے میز پر ڈالے۔ ہمیں وہ فائل چاہیے، اس لیے اب تم ہمیں اس بلڈنگ میں لے کر جاؤ گے۔ وہ تو ٹھیک ہے میم، مگر اس نے دھیرے سے نوٹ اٹھائے۔ شفٹنگ کے دوران فائلز کو ڈبوں سے نکال لیا گیا تھا۔ ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اتنے بڑے 3 کمرے فائل سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھنے میں پورا دن لگ جائے گا۔ یعنی اگر ہاشم نے وہ فائل نکالنی ہوتی تو اسے بھی کئی بندے لگا کر کئی گھنٹے کام کروانا پڑتا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اتنا خوار کون ہو اور صرف سافٹ کاپی مٹانے پر اکتفا کیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہرین کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یعنی فائل مل جانے کے چانس زیادہ ہیں۔ گڈ فاروق، ہمیں ادھر لے چلو۔ چلو نا، اب شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ شہرین نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سنو، وہ پھر اس کے قریب آئی، اگر لائسنس ڈھونڈ دیا میں نے تمہیں تو تم بھی میرا ایک کام کرو گے، ٹھیک ہے؟ اسے یاد دلایا۔ فارس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ پہلے لائسنس مل جائے پھر دیکھتے ہیں۔ ہوا کی زد پہ ہمارا سفر ہے کتنی دیر، چراغ ہم کسی شام زوال ہی کے تو ہیں۔ مور چال پر رات اتر آئی تھی۔ حنین یہ تسلی کرنے کے بعد کہ امی سو چکی ہیں اور اب ان کی ڈانٹ نہیں پڑے گی، اپنی الماری سے وہ سارا سامان نکالنے لگی۔ سٹین لیس پینٹ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا۔ صبح یا تو امی لاؤنج کی دیوار پر ایک خوبصورت شاہکار دیکھیں گی یا صرف شاہکار، تب تک جو بھی ہو وہ اپنا کام اچھا یا برا کر چکی ہوگی۔ بہت جوش سے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی، گاہے بگاہے فون اٹھا کر دیکھ لیتی۔ فارس صبح کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وال کلاک پہ سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر حنین اب اسٹین لیس کے خاکے کو دیوار پہ چپکا رہی تھی۔ اس کی خالی جگہوں پر اس نے رنگ بھرنا تھا۔ فارس ایک نیم اندھیرے آفس میں کھڑا تھا، بتیاں بند تھیں اور وہ الماری سے فائلوں کا تھمبا نکال کر زمین پر رکھ رہا تھا۔ قریب میں اسٹول پر بیٹھی شہری فائلوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ افسر بھی ساتھ بیٹھا ایک ایک صفحہ کھول کر دیکھ رہا تھا۔ بتیاں بند تھیں اور وہ تینوں پینسل ٹارچ کی مدد سے کام کر رہے تھے۔ فضا میں گرد اور گھٹن تھی، سست روی تھی۔ وقفے وقفے سے شہری کھانستی، پھر ناک رگڑتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ احمد شفیق کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر کار میں موجود صادق خاموش سا بیٹھا تھا، بالکل چپ، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اوپر فلیٹ میں وہی گھٹن زدہ ماحول چھایا تھا۔ اواکاروں کا ایک کارندہ دوسرے سے بے چینی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اسے پنڈی والے گودام لے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کوئی اور آ جائے اس کا پوچھنے۔ نہیں، اس کو کہیں نہیں لے کر جانا، باہر موو کرنے میں بہت خطرہ ہے، یہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ نیچے بندے احمد کی نظریں ہنوز گھڑی پر جمی تھیں۔
دل بھی اسی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا، ہر گزرتے سیکنڈ پہ ایک دفعہ ڈوب کر ابھرتا۔ کیا کوئی آئے گا اس کی مدد کے لیے؟ کیا سعدی سمجھ پائے گا، یا وہ بے نام و نشان یہی مر جائے گا؟ موڑ چال کے لاؤنج میں ہنا اسٹول پہ کھڑی دیوار پہ پینٹ کر رہی تھی، جب آہٹ پر چونکی۔ تیار سی زمر کمرے سے نکل رہی تھی۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارغ صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بلا آخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ ہنا کی آنکھیں چمکی۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے وہ۔ دادا سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کر جاتے آپ کو۔ ٹیبل ریزرو کرا کے بتا رہے ہیں اب؟ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات، ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف نکل گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی آج بھی وہ چابیاں بھول جائے اور وہ واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، ہنا سا جھٹک کر کام کرنے لگ گئی۔ ہنا مسکرا کر واپس پینٹ کرنے لگی۔ ادھر اندھیرے آفس میں وہ تینوں زمین پر بیٹھے فائل پر فائل چیک کر رہے تھے، جب فارس نے جیب سے موبائل نکالا۔ نو سگنل، شاید یہاں جیمرز لگے تھے۔ وہ موبائل واپس ڈال کر کام کرنے لگ گیا۔ چند لمحے گزرے تھے جب شہری کا موبائل بجا۔ سر جھکائے کام کرتے فارس کے ہاتھ بالکل تھم گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو دوا دے دو۔ اور سونی کو بخار تھا اور فون پر ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے، وہ ساتھ ہی فائل کے صفحے بھی الٹ رہی تھی۔ فارس دم سادے بیٹھا رہا۔ شہری نے فون بند کیا تو فارس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر پھر دیکھا۔ نو سگنل۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ مختلف نظریں تھیں۔ غور سے چپتے ہوئے انداز میں شہری کو دیکھا۔ تم بہت سست روی سے کام کر رہی ہو، جلدی ہاتھ چلاؤ، بظاہر مصروف سے انداز میں بولا۔ شہری کر تو رہی ہوں، ڈسٹ بہت ہے، کہہ کر نزاکت سے کھانستی اور پھر اگلی فائل اٹھا لی۔ وہ فائلز اٹھائے کھڑا ہوا، دروازے کے ساتھ نصب الماری کے سامنے جا رکا۔ فائلز اندر رکھی یوں ہی الماری میں سر گھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا۔ شہری کی اس طرف پشت تھی، البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ساتھ ہی بار بار کلائی کی گھڑی پر ٹارچ مارتا۔ شہری کے ہاتھ بھی سستی سے چل رہے تھے۔ وہ دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر کس کا؟ وہ چند ثانیے الماری میں سر دیے کھڑا رہا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آفیسر کی اس طرف پشت ہوئی ہے، وہ سریعت سے پیچھے ہٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بنا چاپ پیدا کیے وہ راہداری عبور کر کے زینوں کی طرف لپکا، جوتے اتار کے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اندھیرے کمرے میں شہری اسی طرح بیٹھی ٹارچ کی روشنی فائل پر ڈال رہی تھی۔ دفتر وہ سیدھی ہوئی اور گردن تھکاوٹ کے انداز میں دائیں بائیں موڑی تو چونکی۔ تیسری ٹارچ کی لائٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ الماری پہ ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ حواس باختہ ہوئی اور باہر دوڑی۔ راہداری، دوسرے آفیسز کے مقفل دروازے، زینے سب سنسان پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ اوہ نو! پھر پیچھے گھومی اور چلائی، وہ بھاگ گیا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ آفیسر ہڑبڑا کر اٹھا اور باہر کو لپکا۔ وہ اب پریشانی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاشم، پولیس مت بھیجو، وہ جا چکا ہے۔ میرا کیا قصور، مجھے واقعی نہیں علم ہو سکا، وہ جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ شمعیں باغی ہیں، خاک کر دیں گی، آندھیوں سے کہو سدھر جائیں۔ احمد شفیع کے فلیٹ کی بلڈنگ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا تھال جیسا چاند نظر آ رہا تھا۔ زیر زمین پارکنگ میں کار کھڑی تھی۔ کڑی کر کے سعدی باہر نکلا، سر پہ کیپ تھی، آنکھوں پر گلاسز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں گروسری کے شاپر پکڑے ہوئے تھا، مصروف سے انداز میں جیسے کوئی تھکا ہارا مکین گھر کو لوٹتا ہے۔ وہ سیدھا لفٹ تک آیا، گارڈز کو نظر انداز کر کے اندر سوار ہو گیا اور مطلوبہ بٹن دبائے۔ لفٹ منزل بہ منزل فضا میں اوپر سفر کرنے لگی۔ احمد کا فلور آیا تو وہ باہر نکلا۔ سامنے مخالف سمت میں کئی دروازے بند پڑے تھے۔ سعدی جلدی سے نیچے بیٹھا زمین پر اور دونوں لفافوں سے پیکٹ نکالے، پھر ان کو کھول کر زمین پر الٹنے لگا۔ اس میں سرمئی سفید سا صفوف تھا جس کی عجیب سی بو تھی۔ صفوف کا ڈھیر لگا کے اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی آ تو نہیں رہا، مگر راہداری سنسان پڑی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دوسرے لفافے سے ایک بوتل نکالی، ڈھکن کھولا
دوسرا ہاتھ ناک پر جمایا اور مایا صفوف پر الٹ کر ایک دم پیچھے ہٹا۔ سر سر کی آواز آئی اور نہ کوئی آگ لگی نہ شعلہ بلند ہوا، مگر صفوف جلنے لگا۔ وہ سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونے لگا۔ شاپرز وغیرہ کو ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ تیزی سے دیوار پہ لگے فائر الارم تک آیا، اسے کھینچ دیا، پھر بھاگ بھاگ کر چاروں دروازے کھٹکھٹانے لگا، مگر فائر الارم کی آواز اتنی بلند تھی کہ دستک کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پوری بلڈنگ ایک دم جاگ گئی، ساری راہداری دھوئیں سے بھر گئی تھی، گویا نچلے فلور پر آگ لگی ہو اور دھواں اٹھ کر یہاں تک آ رہا ہو۔ سعدی یوسف ناک پر ہاتھ رکھے ایک ایک دروازہ بجا رہا تھا۔ باہر نکلو، آگ لگی ہے، جلدی باہر نکلو۔ احمد کا دروازہ بجا کر وہ دھڑکتے دل سے چلایا، یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے اذیت ہے میری، جو تلاطم میرے اندر ہے سکون ہے میرا۔ وہ خوبصورت ہوٹل آج بھی روشنیوں سے منور اور عالیشان دکھتا تھا، جیسے کہ ماہ کامل کی اس حسین رات میں اسے لگا تھا۔ رات 11 بجے کے باوجود لابی میں خاصی گہما گہمی تھی۔ زمر لبوں پر مسکراہٹ سجائے سیاہ جھلملاتے لباس میں تیار سی ادھر ادھر چہرہ گھماتی آگے بڑھ رہی تھی، نظریں فارس کو تلاش کر رہی تھی۔ سارا دن اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ واقعی اسے مس کرنے لگی تھی۔ فارس غازی کے نام سے ٹیبل ریزروڈ ہے، اس نے استقبالیہ پر کھڑے باوردی افسر سے پوچھا۔ جی ادھر آ جائیے۔ وہ اسے مدب سے انداز میں آگے لے گیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہاشم کاردار کے آفس میں صرف ایک بتی روشن تھی، یا پھر کونے میں رکھے ایکویریم کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب نیم اندھیرا پراسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ شرٹ کے کف موڑے کھڑا رئیس کے کندھے کے اوپر سے جھک کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ہوٹل میں آ گئی ہے سر۔ گڈ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس ہوٹل کا سن کر مان جائے گی، کیونکہ وہ چند دن پہلے فارس غازی سے فون پہ کہہ رہی تھی اسے اس ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، شاید وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ ویری گڈ، وہ اب اس کی کال ملاؤ اور ہاں فارس کے سگنلز کھول دو، اب تک وہ گھر پہنچ گیا ہوگا، اس کو پریشان ہونے دو، کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ دلچسپی سے کہہ رہا تھا، مزہ تو اب آئے گا۔ راجر باس، رئیس نے سر کو خم دیتے چند کلکس کیے اور پھر اسپیکر پہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ آبدار عبید اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ اس کے ابرو بھیچے گردن موڑ کر دیکھا۔ اندر آ جاؤ، تحکم مگر ناگواری سے بولا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ملازمہ نظر آئی۔ ہاشم کاردار صاحب نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے، آپ کو آفس بلایا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہوئی، ذرا حیران، ذرا پریشان۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ گھر نہیں آئے۔ میری کار نکلواؤ، ڈرائیور اور 2 گارڈز کو بولو تیار رہیں، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ اوپر ہاشم کا پیغام جگمگا رہا تھا، اٹس اباؤٹ فارس غازی۔